فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ہمارے بیچ موجود ہمارے محترم بھائی فضیلت الشیخ جناب طارق فیضی عالیہ حفظہ اللہ اور آپ کے اس گاؤں کے مدرسہ علی طالب کے استاذ حافظ قاری سعود اختر عرفانی حفظہ اللہ، ہمارے بیچ گاؤں کے ہمارے بزرگ حضرات، ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے عزیز بچے، ہماری مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ دعوتی و اصلاحی پروگرام ہے. اصلاح کی غرض سے، ہماری سدھار کی مقصد سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. ہم یہاں پر اس لیے اکٹھا ہیں کہ ہم جو کچھ سنیں اس پر عمل کریں. ہمارے لیے جو خیر ہو، جو ہمارے لیے بہتر ہو، ہم اس کو اپنائیں. جو ہمارے لیے شر ہو، جو ہمارے لیے ہلاکت و بربادی کی چیز ہو، اس سے ہم کنارہ کشی اختیار کر لیں، دوری اختیار کر لیں. پروگرام کو سننے کا، سنانے کا، اسٹیج لگانے کا یہی واحد مقصد ہے. یہی ایک مقصد ہے جس سے ہماری مکمل اصلاح ہو جائے. تو آئیے ایک ایسا موضوع جو اصلاح معاشرہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، اگر جوڑے تو اس کا تعلق اصلاح معاشرہ سے بھی ہے. پنج وقتہ نماز رات و دن میں ملا کر کے آپ پڑھتے ہیں. نماز جمعہ آپ ہفتے میں ایک دن پڑھتے ہیں. اس نماز جمعہ کے لیے آپ اکٹھا ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے اجتماع کا دن ہوتا ہے، جمع ہونے کا دن ہوتا ہے. آپ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ آپ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ امام صاحب کا خطبہ ہوگا، ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات بتائیں گے، اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہمیں سنائیں گے، ہمیں بتائیں گے جو کچھ اس پر ہم عمل کریں گے. جو شریعت کے خلاف بات ہوگی ہم اس سے دوری اختیار کریں گے، اس سے ہم پرہیز کریں گے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. یہی مقصد ہوتا ہے جمعہ کے دن مسجد میں جانے کا، جمعہ کے دن مسجد کے اندر ہمارے اکٹھا ہونے کا، وہاں پہنچنے کا. لیکن آج پنج وقتہ نمازوں میں جہاں ہماری کوتاہی ہے، جہاں ہماری خامی ہے، جہاں ہماری سستی و کاہلی ہے، وہیں پر نماز جمعہ کے تعلق سے بھی ہم بڑی کوتاہی کا شکار ہیں. بڑی سستی و کاہلی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. جب اذان ہو جاتی ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو بہت سارے حضرات نہانا شروع کرتے ہیں، کپڑا ڈھونڈتے ہیں، زیادہ سے زیادہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے، خطبہ مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے، پھر ہم مسجد کے اندر پہنچتے ہیں. پھر کیا مقصد؟ پھر آپ کے پہنچنے کا کیا مقصد؟ صرف خطبہ ختم ہو رہا ہے، ابھی 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں گے، بعد کی سنت آپ ادا کر لیں، آپ نے ہوا پر چل جائیں گے. خطبہ جمعہ کا مقصد یہ ہے، خطبہ دینے کا مقصد یہ ہے، وہاں پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلی ساعت، پہلی گھڑی کے اندر مسجد کے اندر پہنچیں، تیاری کے ساتھ مکمل آپ جائیں. ایک دن پہلے ہی آپ تیاری کریں. کل جمعہ کا دن ہے، کل ہمارے لیے خاص عبادت کا دن ہے، جسے اللہ نے عبادت کا دن، خاص عبادت کا دن قرار دیا ہے، جس میں اللہ نے ایک گھڑی، ایک وقت ایسا بھی رکھا ہے جس کے اندر بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. لیکن آج جمعہ کی اہم عبادت سے، جمعہ کے اہم دن سے، اس کی فضیلت سے ہم اور آپ محروم رہتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی ہے اور ہمارے لیے بڑی ہی محرومی کی بات ہے. کتنی بڑی محرومی
ہوگی ہمارے لیے. آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دو. فاسعوا الی اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل کر کے آؤ. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. کھیت میں کام کر رہے ہو، تجارتی لین دین کر رہے ہو، کوئی معاملہ کر رہے ہو، اذان کی ندا آئی، آواز آئی، فوراً ترک کر دو، فوراً چھوڑ دو، وہیں پر اس کام کو ملتوی کر دو اور اللہ کی ذکر کی طرف، عبادت کی طرف، مسجد کی طرف تیزی سے چل کر کے عبادت کیا ہو. یہ کب کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ حکم صرف جمعہ کی نماز ہی کے لیے نہیں ہے، یہ حکم پنج وقتہ نماز کے لیے اللہ نے یہ حکم دے رہا ہے. لیکن آج سستی کا شکار ہے، کاہلی کا شکار ہے. طبیعت تو کہہ رہی کہ ہم سوتے رہے، اس ٹھنڈک کی رات میں ہم لحاظ کے اندر رہے، لحاظ سے باہر نہ نکلے. یہ مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کے لیے، حی علی الفلاح، اور کامیابی کے لیے. لیکن کامیابی تو ادھر ہے، لیکن ہم کامیابی کو چھوڑ کر کے ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ہم بربادی کو ترجیح دے رہے ہیں، ہم سونے کو ترجیح دے رہے ہیں، ہم بستر میں پڑے رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، جب اذان ہو تو ہمیں اپنا کاروبار، اپنا کام، اپنا دھندا، اپنی کھیتی باڑی، گنے کی کٹائی، فصل کی کٹائی، گیہوں کا موسم، دھان کا موسم، ہم اللہ کی ذکر کی طرف چل کر کے آئیں، تیزی سے آئیں اور پھر اللہ کی ذکر کے لیے مسجد کے اندر حاضر ہوں. پہلے پہنچے وہاں پہنچ کر کے ہم امام کے خطبے کو سنیں. جمعہ کا دن بڑا پیارا دن ہے، بڑا اہم دن ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، دنوں میں سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے. فی خلق آدم، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. وفیہ ادخل الجنۃ، جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر داخل کیے گئے. وفیہ اخرج منہا، اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم في کتاب الجمعہ. اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی. آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو جمعہ کا دن، جنت میں داخل کیے گئے جمعہ کا دن. غلطی ہوئی، گناہ ہوا، اللہ نے توبہ قبول کی، معاف کر دیا، جنت سے زمین پر اتارے گئے وہ جمعہ کا دن. اور قیامت بھی قائم ہوگی تو جمعہ کے دن کی قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی. اس حدیث کو میں مسلم رحمہ اللہ نے کتاب جمعہ کے اندر سے ذکر کیا ہے. اس لیے قیامت کے واقع ہونے سے پہلے جمعہ کے دن سے دیگر مخلوقات کانپتے ہیں کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا مٹ جائے گی. دوسری حدیث حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ. کہتے ہیں فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم عروض علی، رواه ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. کہتے ہیں حضرت اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. فی خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا کیے گئے. وفی قبض، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام موت ہوئے. وفی النفخۃ، اسی دن سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت قائم ہوگی. اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں سور پھونکیں گے. وفیہ الصعقۃ، اسی دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، فنا کے گھاٹ اتار جائیں گے، گھاٹ پہنچ جائیں گے. فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، اس لیے جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھو. یا نبی سلام علیکہ نہیں، گا گا کر کے عجیب و غریب حرکتیں اور ادا کے ساتھ، یہ طریقہ اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کا نہیں.
بیٹھے دعوت اصلاح کی اس محفل میں آپ یہاں پر ہیں، آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے حضرت محمد واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخیل وہ ہے کنجوس وہ ہے جو آپ پر درود نہ بھیجے، آپ کا نام نامی اس میں نام محمد آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کچھ نادان ایسے بھی ہیں جنہیں علم نہیں، جب نبی کا نام آتا ہے تو شہادت کی انگلیوں کو ہونٹوں پر لے جاتے ہیں، ہونٹوں سے چھواتے ہیں، ہونٹوں تک لے جا کر کے پھر اس کے بعد آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ ہاں یہ غلط طریقہ ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ نبی سے اگر آپ کو محبت ہے، نبی سے اگر آپ کو پیار ہے، نبی کے سوا کئی آپ نبی کی امتی ہیں، آپ کی سچے تابعدار ہیں اور آپ کے نبی و فرمانبردار آپ ہیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر آپ کی واقعی سچی محبت نبی سے ہے تو آپ نبی کا نام جب بھی آئے تو آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واعظ کی محفل ہو، درس کی محفل ہو، خطبہ جمعہ ہو رہا ہو، تب بھی آپ دھیرے سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ یہ گا گا کر کے، ایکٹنگ کر کے، یہ ادا شریف دین نے ہمیں نہیں سکھایا، اللہ کے لیے ہمیں تعلیم دی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ، پتہ نہیں کیا کیا کیونکہ انداز میں صلاۃ و سلام پڑھنے کا طریقہ انہوں نے بنا رکھا ہے۔ تو شریعت کو یہ طریقہ مقبول نہیں ہے، جو طریقہ یہی ہے کہ نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی دن سور پھونکا جائے گا جمعہ کے دن، اور اسی دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، اور فاصلوا علی فیہ من الصلاۃ، فاصلوا علی من الصلاۃ فیہ، اس دن بکثرت تم میرے اوپر درود و سلام بھیجو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا سلام جو تم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ امت کا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، جس حدیث کی امام داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تیسری حدیث جو جمعہ ہی کے تعلق سے ہے، جس سے ہم بھاگتے ہیں، جلدی ہم نہاتے نہیں ہیں، ہم تیاری نہیں کرتے ہیں، ٹھنڈک ہے تو کہہ رہے ٹھنڈک ستا رہی ہے۔ ارے ٹھنڈک کوئی ضروری نہیں کہ جمعہ کے دن آپ نہائیں، اگر آپ پاک صاف ہیں، اگر آپ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، تو آپ کو نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے کپڑے صاف ہو تو آپ مسجد چلے جائیں، کپڑے کچھ میلے کچیلے ہو تو آپ کپڑے بدل لیں، دوسرے کپڑے پہن لیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ فرض اور ضروری نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے، بہترین عمل ہے۔ لیکن ٹھنڈک پڑ رہی ہے، آپ نہیں نہا سکے، کوئی بات نہیں ہے، آپ جمعہ کے لیے جلدی پہنچنے کی مسجد کی طرف کوشش کریں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ، جس نے جمعہ کے دن جنابت یعنی ناپاکی جب آدمی کو لاحق ہوتی ہے یا بیوی کو اس ناپاکی کو جنابت کہا جاتا ہے، تو پھر جس نے غسل جنابت کی طرح غسل کیا، نہایا، یعنی کمر سے نیچے دھویا، بالکل صاف کیا، پھر اس کے بعد اس نے وضو کیا، دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، 3 بار ناک میں کلی کی، 3 بار ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، دونوں دائنا ہاتھ بایاں ہاتھ انگلیوں سمیت دھلا، سر کا مسح کیا، ٹخنے سمیت دونوں پیر بھی نہیں دھلے، اور اس کے بعد اس نے دائنی طرف سے نہانا شروع کیا، بائیں طرف سے نہایا۔ یہ غسل مسنون ہے، یہ سنت طریقہ ہے غسل کرنے کا، نہانے کا۔ جب نہا چکے تو آخر میں داہنا پیر دھولے، بایاں پیر دھولے، پھر اس کے بعد اپنے کپڑے بدل لے، اس کا غسل بھی مکمل ہو گیا، اس کا وضو بھی مکمل ہو گیا۔ تو جس نے غسل جنابت کی طرح جمعہ کے دن غسل کیا، نہایا، ثم اتا فی الساعۃ الاولی، پھر وہ پہلی گھڑی پہلی وقت کے اندر آیا، پہلے پہنچا، مسجد ابھی کھلی نہیں تھی، پہنچ گیا، دروازہ کھولا، صاف صفائی نہیں تھی تو صاف صفائی بھی کر دیا۔ یہ ذمہ داری حافظ صاحب کی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ثواب چاہیے، اللہ کے گھر سے محبت ہے، اللہ کے گھر سے پیار ہے، آپ کچھ اپنے لیے اگر ثواب کمانا چاہتے ہیں تو آپ جھاڑو اٹھائیں، اندر آپ چلے جائیں مسجد کی طرف، وہ صفائی کریں، وضو خانہ دھل دیں، آنگن دھل دیں، جھاڑو لگانا ہے، جھاڑو صفائی کر دیں۔ تو ایسا شخص جو پہلے پہنچا
ثانیہ فکأنما قرب بقرۃ، اور جو دوسری گھڑی میں آیا، دوسرے وقت میں آیا، تو گویا کہ اس نے گائے کی قربانی پیش کی۔ ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب قمشا أقرما، اور جو تیسرے پہر تیسری گھڑی میں آیا تو گویا کہ اس نے مینڈھے کی قربانی پیش کی۔ ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، اور جو چوتھے لمحے چوتھی گھڑی کے اندر آیا تو گویا کہ اس نے مرغ کی قربانی پیش کی۔ ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، اور جو پانچویں گھڑی کے اندر آیا، پانچویں لمحے کے اندر آیا تو گویا کہ اس نے انڈے کی قربانی پیش کی۔ فإذا خرج الإمام وحضرت الملائكة يستمعون الذكر، اور بخاری کی کتاب جمعہ۔ فإذا خرج الإمام، جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر چلا جاتا ہے، منبر پر بیٹھ جاتا ہے، اذان شروع ہوتی ہے، حضرت الملائکہ تو مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے وہ فرشتے اپنا رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں۔ یستمعون الذکر، اور وہ آ کر کے مسجد کے اندر خطبہ جمعہ کو سننے لگتے ہیں۔ عبادت کے اس موقع پر ملائکہ کی حاضری ہوتی ہے، وہ فرشتے رجسٹر بند کر کے اپنا آ کر کے مسجد کے اندر آتے ہیں اور خطبہ کو بغور سنتے ہیں، کان لگا کر کے سنتے ہیں۔ آپ کی طرح نہیں کہ کوئی نیند کے آغوش میں ہے، کوئی پلک چھپک رہا ہے، کسی کی پلک چھپک رہی ہے، تو کوئی سو رہا ہے، تو کوئی کچھ کھود کھود کر رہا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کیا کہا حافظ صاحب نے، کیا کہا امام صاحب نے، کوئی فکر نہیں۔ کیا خطبہ اس لیے ہوتا ہے؟ خطبہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کان لگا کر کے غور سے سنیں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے، کس سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے۔ تو آپ کان لگا کر کے خطبے کو سنیں تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، پھر وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، اب آپ اذان کے بعد پہنچتے ہیں، کچھ خطبہ جمعہ آپ سنتے ہیں، کچھ حصہ آپ کو ملتا ہے، نماز بھی آپ کو مل جاتی ہے، لیکن رجسٹر کے اندر آپ کا نام درج نہیں ہوتا ہے، رجسٹر کے اندر آج سے آپ کا نام باہر ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے رجسٹر بند کر چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، اس انٹری سے، اس داخلے سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ پہلے کتنا بڑا ثواب ہے جو ہم نے اس کے اندر بتائی، اونٹ کی قربانی پیش کی، گائے کی قربانی پیش کی، ایک میڈھے کی قربانی اس نے پیش کی، پھر اس کے بعد جو آیا اس نے ایک مرغ کی قربانی پیش کی، پھر اس نے ایک انڈے کی قربانی پیش کی۔ لیکن یہ سب سارے لمحات کے اندر آپ مسجد ہی نہیں آئے، قدم ہی نہیں رکھا، دیر میں آپ نہائے، دیر میں آپ آئے تو نماز تو مل گئی، تو بہت ساری فضیلت سے، بہت سارے ثواب سے آپ محروم ہو جاتے ہیں، آپ کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر ہیں، جب تک میری آواز پہنچ رہی ہے، خطبہ جمعہ کی تیاری آپ پہلے سے کریں، پہلے سے کریں، مکمل تیاری کے ساتھ آپ آئیں، اور مسجد کے اندر جب آپ پہنچیں تو جلدی پہنچنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد وہ آپ دعا پڑھیں۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم احلی ابواب رحمتک۔ مختصر دعا ہے جو بچوں کو یاد ہے، اللہم احلی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں۔ آپ پہلے پہنچے، وضو نہ ہو تو وضو کر لیں، تحیۃ المسجد آپ پڑھیں، جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے تب بیٹھے۔ اذا جاء احدكم والامام يخطب فليركع ركعتين، جب تم میں سے کوئی شخص ایسی حالت میں آئے، امام خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ 2 رکعتیں بیٹھ جائے، 2 رکعتیں مطلب یہ کی پڑھ کر کے بیٹھ جائے، امام کے خطبے کو سنے۔ تو دوران خطبہ 2 رکعت ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اس سے پہلے اگر ہمارے اذان نہیں ہوئی، ابھی نہیں ہوئی، خطبہ نہیں شروع ہوا، تو تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیں 2 رکعت، پھر اس کے بعد بھی نوافل 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت آپ پڑھ لیں، پھر سورہ کہف بھی آپ پڑھیں۔ ہاں، سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت جمعہ کی ہے، بہت سارے امور، بہت سارے اہم کام جمعہ کے دن ہیں ہمارے لیے، جو بھی حدیث کے اندر آپ کو بتائے گئے۔ جمعہ کا دن کتنا مبارک دن ہے، کتنا پیارا دن ہے، کتنا اہم دن ہے، تو جمعہ کے دن ہم سورہ کہف پڑھیں۔ حدیث کے راوی حضرت مسلم خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له من النور ما بين الجمعتين، رواه الحاکم في المستدرک ورواه الدارمی في
کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھا، غالباً 15ویں سورہ میں بارے میں ہے، آپ مجھے بتا دیں گے، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا تو اس جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ کے درمیانی وقفے میں، درمیانی مدت میں وہ سورت اس کے لیے نور ثابت ہوگی، روشنی ہوگی۔ بتائیے کتنا بڑا ثواب، کتنی بڑی عظیم فضیلت ہے سورہ کہف پڑھنے کی۔ آپ پہلے پہنچے گے تو سورہ کہف بھی پڑھیں گے، یا آپ سورہ کہف گھر سے پڑھ کر کے آپ چلے، صبح جلدی نہائے، جلدی تیاری کریں، سورہ کہف پڑھے، اس میں قریب میرے سمجھ سے 110 آیتیں اور 12 رکوع پر مشتمل یہ پوری سورت ہے۔ تو سورہ کہف اگر آپ یہاں پہ پڑھنے لے کر مسجد میں آئے وقت ہے تو آپ کوشش کریں کہ سورہ کہف کی آپ تلاوت کریں، آپ کی اس جمعہ سے آنے والی جمعہ کے درمیان یہ سورت روشنی ثابت ہوگی، روشنی ہوگی۔ اس حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم کے اندر اور امام دارمی رحمہ اللہ نے مصنف کے اندر سے ذکر کیا ہے۔ بتائیے جمعہ کا اتنی بڑی فضیلت کا دن ہے کہ ہم کو سورۃ الکہف پڑھنے کی تعلیم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسی طرح سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف مسلم من الدجال، کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لے گا، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا، وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا، دجال کی فتنے سے بچا رہے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے، تمام رسولوں نے، پچھلے پیغمبروں نے اپنی امتوں کو دجال کی فتنے سے آگاہ کیا کہ دجال کا گزر ہوگا۔ دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، دجال کا گزر، دجال کا خروج، نکلنا پچھلی امت میں سے نہیں ہوا، لہذا دجال میری امت کے اندر آئے گا، دجال نکلے گا۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہوگی اہل ایمان کے لیے، اس لیے تمام انبیاء نے، رسولوں نے دجال کی فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا، اسے ڈرایا۔ اور یہ دجال جس کو تمیم داری صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، آ کر کے اس کا حلیہ، اس کی حید بیان کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دیکھا ہے آپ نے وہ دجال ہے، وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا، وہ عیب والا ہوگا، اہل ایمان اس کو پہچان لیں گے، اور اہل ایمان جب سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھیں گے، ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کریں گے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اس لیے دجال جب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا تو دجال کا بھی ظہور، اس کا بھی خروج ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو آپ یاد کر لیں، اس کو حفظ کر لیں، حافظ صاحب سے سنا کر کے اس کو حفظ کر لیں، اس کو یاد کر لیں۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے آپ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصیة والضرر۔ دیکھیے دجال کی فتنے سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کا واسطہ دے کر کے۔ اس لیے سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیات کو آپ یاد کر لیں، حفظ کر لیں، اور مناسب ہے جو دعا پڑھا کے مثل پڑھتے تو اس دعا کو بھی آپ یاد کریں، اس دعا کو بھی آپ پڑھیں۔ تو جمعہ کے دن سورہ کہف کی پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے جو شخص جمعہ چھوڑ دے گا، آپ جمعہ کو اہمیت نہیں دیتے، اس کی فضیلت آپ سمجھتے نہیں، اس سے آپ دوری بنائے رکھتے ہیں، تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اعواد منبره لا ينتهين اقوام عن وجه الجمعات، اور
يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. اور مسلم کی کتاب جمعہ لوگ ضرور جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. تو جمعہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے بغیر عذر کے جمعہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. سفر میں ہیں سفر پر نکلے ہیں تو ہم پر جمعہ نہیں ہے ہم راستے میں ظہر پڑھ رہے ہیں لیکن گھر پر ہمیں موجود ہے سستی و کاہلی ہے تو یہ عذر نہیں ہے یہ آپ کی بہت بڑی خامی ہے یہ آپ کی بہت بڑی کوتاہی ہے یہ آپ کی بہت بڑی کمی ہے. اس کمی کو آپ دور کریں اور اپنی آپ اصلاح کریں اور مکمل تیاری کے ساتھ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے آپ پہنچیں. اسی طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترک ثلاث جمع طهارا بها تبع الله على قومه کہ جس نے سستی و کاہلی کی بنا پر 3 جمعہ کو چھوڑ دیا 3 جمعات اس نے ترک کر دیے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اب آپ بتائیے ایک تو فرض نمازوں میں ہماری کوتاہی فرض نمازوں سے ہماری دوری اس کے بھی ہم سستی و کاہلی کا شکار جماعت کی کوئی پرواہ نہیں امام تکبیر اولیٰ میں پہنچ جائے اقامت کے وقت ہم پہنچ جائے مکمل ہم نماز ہمیں مل جائے کبھی ہماری ایک رکعت غائب کبھی ایک رکعت میں پیچھے ہے تو 2 رکعت میں چلی گئی کب پیچھے ہے بھائیو وقت مقررہ پر نماز فرض کر دی گئی ہے. آپ نیند کو چھوڑ دیں کام کو چھوڑ دیں آپ باجماعت کا وعدہ کر کے مسجد کے اندر پڑھیں اس میں آپ کی دنیا بھی اور سعادت ہے. یہی کامیابی کی بات ہے اسی سے آپ کے لیے جنت کا راستہ ہے یہی جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم سے بچنے کا آپ کے لیے راستہ ہے یہی کامیابی کا راستہ ہے جو آپ کی طرف جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جہنم سے بچاتا ہے. تو میرے بھائیوں جمعہ کے تعلق سے ہمارے بھائیوں میں ہمارے نوجوانوں میں اور ہماری مائیں بہنیں ہیں بہت سارے لوگوں میں خامیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں وہ سستی کاہلی کا شکار بنتے ہیں جمعہ کی نماز سے دوری اختیار کرتے ہیں. لہذا وہ ہفتے کی عید جسے کہا گیا جس میں بندہ جو دعا کرتا ہے حکومت کے دعا کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک وہ دعا کی گھڑی ہے. بعد کو روایت کے مطابق وہ دعا کی گھڑی اثر سے لے کر کے غروب آفتاب سورج ڈوبنے تک وہ گھڑی آتی ہے وقت آتا ہے اس سے بندہ کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. تو آج جمعہ کا دن جو ہمارے لیے قبولیت کے دعا کا دن ہے جس میں اللہ نے دعا کے قبول کرنے کا وقت متعین کر رکھا ہے وہ گھڑی آتی ہے اس گھڑی میں اس وقت میں ہم اللہ سے دعا کریں جلدی سے جمعہ کے دن پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا نام رجسٹر کے اندر درج ہو جائے فرشتے ہمارا نام درج کر لیں ہم مکمل امام کی خطبے کو پا جائیں خطبہ مکمل سن لیں مکمل نماز میں مل جائے پھر اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں بعد کی نوافل بھی ہم پڑھیں اور اس کے بعد تاکہ مکمل طریقے سے ہماری عبادت ہو جائے. لیکن آج سستی ہے کاہلی ہے ہم اس کا شکار ہیں. ہم سستی کو چھوڑیں ہم کاہلی کو چھوڑیں ہم اپنی خامیوں کو ترک کریں اپنی اصلاح کریں دوسروں کو ہر ممکن بتانے کی کوشش کریں ہر ممکن طریقے سے ہم بتانے کی کوشش کریں. اس لیے میرے بھائیوں یہ جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن یہ پیارا دن ہے بڑا ہی اچھا دن ہے. اگر آپ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں پتہ لگا گنا کاٹ رہے ہیں پچایا ہوا ہے آپ کا چلویا میل پہ آپ کی گاڑی جانی ہے آپ نے جمعہ چھوڑ دیا کہ نہایا نہیں ہے کھیت میں بھی تو مٹی ہے آپ کو وہاں مٹی مل سکتی ہے پانی اگر آپ کو میسر نہیں ہے استنجا کے لیے پیشاب کرنے کے بعد تو آپ کو آپ کے لیے کھیت میں ڈھیلے نہیں ہے ڈھیلے آپ استعمال کر لیں اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں لیکن آپ یہ بہانے بنائے کہ بھی نہایا نہیں ہے چلو کھیتی میں کام کر لیں جمعہ تو اگلا جمعہ پڑھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں. آپ کا یہ کاروبار آپ کا یہ گنے کی کھیت میں کام کرنا ٹرالی پہ گنا لگوانا میل پہنچانے کی فکر کرنا یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے یہ آپ کی بہت بڑی بھول بہت بڑی خامی ہے. آپ اللہ کی عبادت سے دور اگر ہیں تو آپ کی وہ محنت آپ کی وہ مشقت آپ کی وہ روزی جس کو آپ کما رہے ہیں جس کے ذریعے آپ کے گھر اس پرشی کا پیسہ
पैसा आपके अकाउंट के अंदर आएगा, आपकी वो कमाई आपके लिए हलाल नहीं हो जाती है। क्योंकि ऐसी तिजारत, ऐसा कारोबार जो अल्लाह की इबादत से गाफिल रह करके किया जाए, अल्लाह की इबादत को छोड़ करके किया जाए, ऐसी कमाई हमारे लिए हराम है। किस किस्म की कमाई हमारे अकाउंट में आ रही है कि अल्लाह की इबादत से नहीं हो रही, जुमा से हम दूर हैं, पांच वक्त नमाजों से हम दूर हैं, हम दूर भाग रहे हैं, अजान का वक्त हो रहा है, हम बाइक पे मोटरसाइकिल स्टार्ट करके हम चौराहे पे जा रहे हैं, चिलवरिया जा रहे हैं, बहराइच पहुंच रहे हैं। आपको उस वक्त नमाज की कोई फिक्र नहीं है, आप नमाज अदा कर रहे हैं, पहले आपका काम है कि नमाज अदा कर रहे, फिर आप सब पर रवाना, आपका काम है आकर के खेत से काम को छोड़ करके, उस काम को तर्क करके, नहाने की जरूरत हो नहा ले, पाक साफ है तो आप मस्जिद पहुंचे, वुदू करें, जिस वक्त नमाज का हो तो वक्त नमाज आप अदा करें, जुमा के घड़ी है, जुमा का वक्त है तो आप जुमा की नमाज के लिए हाजिर हो जाएं, तहियतुल मस्जिद पढ़ें, इमाम की खुतबे को सुने, नमाज से फराग फारिग होने के बाद फिर अल्लाह की जमीन पे फैल जाएं और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को आप तलाश करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ। ईमान वालों, जब तुम्हें अल्लाह की ज़िक्र की तरफ तुम्हें जुमा के दिन बुलाया जाए तो तुम तेजी से चल करके आओ और बैउ शरा को, तिजारत को, लेन देन को, आपस में खरीदारी को, काम काज को तुम छोड़ दो। वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इस बात को जानते हो। फइज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, जब नमाज से फारिग हो जाओ, नमाज मुकम्मल कर लो, फिर अल्लाह की ज़मीन में तुम फैल जाओ। तुम्हारे पास दुकान है तो दुकान खोल दो, तुम्हारे पास घर पे कोई और काम कर रहे हो, काम में लग जाओ, खेती बाड़ी का काम है, तुम किसान हो, मेहनत करते हो, वही तुम्हारा जरिए माश है, वही आमदनी, खेती भी तुम्हारी आमदनी का जरिया है, फिर खेती में लग जाओ, कटाई करो, बुनाई करो, गन्ने की कटाई करो, धान काटो, गेहूं काटो, उसकी दवाई करो, सब कुछ करो, अल्लाह तुम्हें पूरी ताकत देता है। फंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो, वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। तो मेरे अजीज भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे माँ और बहनों, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप नमाजों में कोताही न करें, आप अपनी सुस्ती और काहली को छोड़ दें। जुमा की नमाज हो या पांच वक्त नमाज हो, आप अल्लाह की इस फरीज़े से, फराइज़ से बिल्कुल आप गाफिल न रहें, अपनी जिम्मेदारी को आप समझें, अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल निभाएं, अल्लाह के हुकूक को भी अदा करें, बंदों के हुकूक को भी आप अदा करें। बंदों के हुकूक को पूरा करने के लिए आप पोषण हैं, बीवी बच्चों को खिलाने के लिए आप इबादत छोड़ रहे हैं, जुमा छोड़ रहे हैं, इबादत से आप भाग रहे हैं, आप बच्चों के हुकूक इबादत को अदा करने के लिए आप अल्लाह की इबादत से आपको आप छोड़ रहे हैं। नहीं, अल्लाह के हुकूक को भी आप अदा करें वक्त आने पर, बंदों के हुकूक को, बीवी बच्चों के हुकूक को भी पूरा करें, उनको भी कमा के खिलाएं, उनके लिए भी माश का हलाल तरीके से उनके लिए रोजी अपनाएं, रोजी कमाएं और ये तरीका अपनाएं। ये फरीज़ा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप कामयाब इंसान हैं, एक मुसलमान इंसान हैं, एक अच्छे इंसान हैं कि आप अल्लाह के हक को भी अदा कर रहे हैं, बंदों के हुकूक को भी आप पूरे कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इन कही गई बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी अपनी खामियों को, कोताहियों को दूर फरमाए, हमारे नौजवानों में, हमारे बच्चों में, हमारे बुजुर्गों में, हमारी माँ और बहनों में जो खामियां हैं, कोताहियां हैं, अल्लाह उन खामियों को, कोताहियों को दूर फरमा दे। हुकूकुल्लाह के ताल्लुक से जो हम गफलत का शिकार हैं, अल्लाह हमारे हुकूक को दूर फरमा दे, हमारी सुस्ती और काहली को अल्लाह दूर फरमा दे। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम हुकूक इबादत के ताल्लुक से जब भटके हुए हैं, हम वो भी नहीं अदा कर पा रहे हैं, अल्लाह ताला वो तमाम ज़राए, वो तमाम रास्ते रोज़ी के अल्लाह ताला हक और हलाल तरीके से अल्लाह हमारे लिए आसान फरमा दे। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। इलाहुल आमीन, हमारे वो तमाम भाई, हमारे वो तमाम बुजुर्ग जो बीमार है, अल्लाह उनको सेहत कर दे, शिफा कर दे। हमारी माँ बहनें अल्लाह जो बीमार है, अल्लाह उनको सेहत कर दे, शिफा कर दे। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को उनकी जिम्मेदारियां जो जिम्मेदारियों को समझने की, उस जिम्मेदारियों को पूरा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में अल्लाह ताला दीन का जज्बा पैदा फरमा दे, कुरान और सुन्नत का पाबंद बना दे, शरीयत मुतहरा का सबको पाबंद बना दे। हम सब की हाजिरी को यहाँ पर इकट्ठा होने को अल्लाह कबूल फरमा ले। कही गई बातों पर अल्लाह ताला तो हम सबको अमल करने की तौफीक अता
فرما، ہماری خامی کوتاہیوں کو دور فرما۔